یہ جو ایاز صادق صاحب کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اس انتہائی قابل مذمت اس مہم میں شامل ہیں۔ یہ پوسٹر جو ہے وہ سارے خود چھپوا رہے ہیں۔ رات ہمارے ورکرز نے ان کو پکڑا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا۔ حکومت جو ہے یہ حکومتی سرپرستی میں جو ہے یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف فواد چودھری کے بیان پہ حکومت وضاحتیں دے رہی ہے اور دوسری طرف ایاز صادق صاحب کے بیان پر جو ہے وہ پراپاگیٹ کر رہی ہے، خود پراپیگنڈا کر رہی ہے۔ انڈیا کے میڈیا کا جو موقف ہے اس موقف کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے، اور یہ ایک ملک دشمنی ہے اور پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی بات ہے، اور صرف مقصد ایک یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس بیان کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے انڈیا کے میڈیا سے منسوب کیا جائے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ انڈیا سے منسوب کیا جائے، غداری کا جو ہے وہ الزام لگایا جائے، اور پھر اداروں سے متصادم کرایا جائے۔ اداروں کے ساتھ تصادم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ریاست کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اس قوم کا فیوچر ہے، تو اس لیے انہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دو سے کیا مراد ہے۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو، اس میں کیا بھلائی ہے۔ اور اس کے خلاف جو پراپاگیشن ہو رہی ہے، جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو کبھی ٹائیگر فورس کے نام پہ کبھی کسی اور نام پہ جو ہے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جا رہا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ جمہوریت سے، جمہوری رائے سے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے ان کو روشناس کروائیں۔ یہ ہمارا بالکل پرامن پروگرام ہوگا، اور اس میں ہم اپنے جو نوجوان ہیں ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اس جو ہے وہ سمت لائیں گے، اور اس میں قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ٹائیگر فورس کے ذمے نہ لگائے۔ انہوں نے ٹائیگر فورس کو ٹاؤٹ فورس بنا دیا ہے۔ وہ اب ٹائیگر فورس نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ فورس ہے۔ وہ جاتے ہیں دکانداروں کے پاس اور خواہ مخواہ جو ہے وہ فون نکال کے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو ہے وہ تصویر لے کے بھیجنے لگے ہیں اوپر، اور وہاں سے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ سول حکام کو، پولیس کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور وہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اس وقت ایک ٹاؤٹ فورس کا جو ہے وہ روپ دھار چکی ہے۔ سر، ڈائلاگ کی آپ کی پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کی طرف سے آیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اس ڈائلاگ کے اگینسٹ ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈفرینس آف اوپینین ود ان دا پارٹی کیا؟ جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیر از نو ڈفرینس آف اوپینین۔ میاں نواز شریف جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں، ان کی رائے، ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہی پارٹی کی رائے ہے، اسی کے ساتھ پارٹی کی لیڈرشپ بھی اور عوام، ووٹر، سپورٹر صاحب جو ہے وہ متفق ہیں۔ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں، وہ اگر عوامی رائے کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً پھر ان کا پارلیمنٹ پہ اور یہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ اب اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اداروں کی مداخلت جو ہے وہ ختم ہو، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الیکشن کمیشن جو ہے وہ امپاور ہو، تو ان سارے معاملات کے لیے جو ہے آخر کسی نہ کسی جو ہے وہ سطح پہ لوگوں کو ٹیبل پہ تو بیٹھنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، اور پارلیمنٹ میں جو ہے اس ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے، جسے ادارہ جاتی ڈائلاگ کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف یہ چیزیں ڈسکس ہوں کہ کس طرح سے فری اور فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں، کس طرح سے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، اور اداروں کی جو آئینی حدود ہیں ان کے اگر ان کو ری فریم کرنا ہے یا ان کا تعین کرنا ہے
یا ان کو جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ریفریم کرنا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے PMLN کا بھی یہ سٹانس رہا ہے، اور جو فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی جس دن ووٹ اٹھایا تھا انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، تو یہ ایک مثبت بات ہے۔ لیکن موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی، موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اور اس نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت وزیر اعظم جو ہے اس کی نمائندگی جو ہے اس کے ترجمان کر رہے ہیں، جو صبح دوپہر شام رات جو ہے اپوزیشن کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے ان کو شاباش دیتا ہے۔ جو ترجمان زیادہ گھٹیا سے گھٹیا بکواس کرتا ہے اپوزیشن کے خلاف، اسے آگے وزیر اعظم جو ہے وہ تھپکی دیتا ہے، اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اس کے راستے پہ چلو۔ تو ایک وزیر اعظم جو ہے اگر اس کی سوچ یہ ہے، اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے، تو پھر یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وزیر اعظم کو سوائے انتقام کے اور اسے کچھ سزا ہی نہیں دیتا، کوئی فیصلہ جو ہے وہ بروقت نہیں ہو رہا۔ آٹے کا بحران جو ہے، چینی کا بحران جو ہے، بجلی کا بحران جو ہے، گیس کا جو بحران ہے، اس میں ایک محتاط اور انالیسس بیسڈ جو کیلکولیشن فرق سلیم صاحب نے بھی اور ایک جیو کے پروگرام میں شاہ زیب صاحب نے جو دی ہے، اس کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے کا جو ہے وہ عوام کو نقصان پہنچا ہے، آٹا خریدنے میں، چینی خریدنے میں اور بجلی کے بل دینے میں۔ اس میں گیس شامل نہیں ہے، سبزیاں شامل نہیں ہیں اور چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے۔ جو آفیسرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جا کے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ جہاں میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ کرپشن کے اوپر ایک لیکچر، اور اپنی کرپشن جو ہے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جو مافیاز نے جو ہے 2.5-3 ہزار ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے لوٹا ہے، وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور آخر جو ہے وہ میں سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا، اس کے اوپر آگے میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ایجنڈا کچھ ہوتا ہے، فیصلہ کچھ ہونا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک چل نہیں سکتا۔ یہی PDM کا موقف ہے، PMLN کا موقف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے عوام جو ہیں وہ ہماری آواز میں اپنی آواز شامل کریں، خود کو وائس کریں، خود کو رجسٹرڈ کروائیں، تاکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے سے جو ہے قوم اور ملک کی جان چھڑائی جا سکے۔ رانا صاحب، میاں نواز شریف نے جو گجرانوالہ اور کوئٹہ میں تقاریر کی، اس سے یہ تاثر ابھرا کہ مسلم لیگ نون بھی ادارے سے تصادم نہیں چاہتی، لیکن انہیں مسئلہ 2 شخصیات سے ہے، عسکری قیادت سے، یعنی جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے، جو نواز شریف بار بار ان کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ کیا یہ 2 شخصیات جو ہیں اگر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ادارے سے؟ ان سے مسئلہ یہ دیکھیں، نہ کسی شخصیت سے، نہ کسی ادارے سے، نہ میاں نواز شریف صاحب کو، نہ PMLN کو، نہ PDM کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس کردار سے غرض ہے، ہمیں اس مداخلت سے غرض ہے جو الیکشن میں جو ہے وہ کی گئی یا اس وقت کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کردار سے غرض ہے جو جنوبی پنجاب کا نعرہ لگواتا ہے، جو الیکٹیبلز کو بلاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑو، اس پارٹی میں شامل ہو، جو یہ دیکھتا ہے کہ اس سے رزلٹ کیا ہوگا، اور پھر سوچتا ہے کہ ان کو لے جا کے بنی گالہ میں پٹے پہنا دیے جائیں۔ ہمیں ان چیزوں سے غرض ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی غیر آئینی، غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ ہم پچھلی کا حساب کرنے یا پچھلوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سے، گزرے کل کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن آج سے آؤ کوشش کریں کہ اپنا آج بدلیں اور آنے والا جو ہے وہ کل بدلیں۔ کل 2 MPA جو ہیں ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ کون سے MPA جی؟ ایک نثار صاحب اور ایک اشرف الفانی۔ وہ دونوں جو ہے وہ کرونک لوٹے ہیں، ان کو ہم پارٹی سے نکال چکے ہیں، اور ان کی آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ یہی لوٹے جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی 30 جون 2019 کو، جس کے اوپر پھر میں نے جو ہے وہ بات کی تھی،
اور اگلے دن جو ہے وہ میرے اوپر ان 5 لوٹوں کی وجہ سے 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی. اور یہ وہی 5 لوٹے ہیں، نہ 7 ہوئے ہیں نہ 4 ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں سے جو ہے وہ بیانات لے رہے ہیں. میاں نواز شریف کے بیانیے کی پبلک ایٹ لارج لیول پہ سپورٹ ہے، پبلک ایٹ لارج لیول پہ. آپ کسی ریڑھی والے سے، کسی جو ہے وہ فیکٹری والے سے، کسی دکاندار سے پوچھیں، میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، صرف وہ بات کر نہیں پا رہا تھا. جب اس بات کو زبان ملی ہے، میاں نواز شریف نے جب بات کی ہے، تو وہ ہر آدمی نے ایسے سمجھا ہے کہ جیسے یہ تو وہی بات ہے جو میں بھی کرنی چاہتا تھا، وہی بات ہے جو میں بھی محسوس کر رہا تھا. تو اس لیے میاں نواز شریف کی جو بیانیہ ہے، اور وہ بڑا سمپل ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلائیں. دیٹس اٹ. یہ بتائیے گا کہ جی ریفرنس دے رہے ہیں. ریفرنس دیکھیں، ان کو ہم نے پارٹی رکنیت ان کی جو ہے وہ خارج کر دی ہے. یہ 5 یا 6 جو لوٹے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک لائرز کی ٹیم کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں دیکھیں، اور ان کے خلاف ہم ریفرنس دائر کریں گے. اچھا، پی ڈی ایم آگے جو ہے جلسے کرنے جا رہی ہے مزید، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو گرانے میں اور آزادانہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے وہ ایک بہت ہی نیک مقصد ہے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا جائے، اس نااہل اور نالائق ٹولے کو، جس ٹولے کی کوئی گورننس ہی نہیں ہے. یعنی نہ کوئی وہ فیصلہ کرتے ہیں عوامی فلاح کا، نہ وہ کوئی. آپ مجھے بتائیں کہ 2.5 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھا ہو. جو ہمارے پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کا افتتاح نہیں کر رہے. اب یہ سکھر سے ملتان تک موٹر وے کمپلیٹ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. وہاں پہ جو پیٹرول پمپ ہیں، وہاں پہ جو وہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں کھانے پینے کے، ان کو جو ہے وہ ان کی آکشن نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ ان کو ہم فنکشنل کر دیں گے، لوگ یہاں پہ سفر کریں گے، وہ نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. تو ان کے جو ہے یہ جو ہے وہ افتتاح نہیں کر رہے. خود کوئی پروجیکٹ انہوں نے جو ہے وہ شروع نہیں کیا، اور کوئی ان کی گورننس نہیں ہے، کوئی بر وقت یہ فیصلے نہیں کرتے. صرف ایک ہی بات پہ جو ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، بس اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ہے. انیشیٹ کون کرے گا ڈائلاگ جس کی آپ بات کریں گے؟ پارلیمنٹ کی سطح پر ہونا چاہیے، اسپیکر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. انیشیٹ کون کرے گا؟ نہیں، دیکھیں، ہم تو یہ ایک آپشن دے رہے ہیں نا، ہم یہ آپشن دے رہے ہیں تاکہ ہمارا جو موقف ہے وہ عوام میں جو ہے وہ بہتر انداز سے لیا جائے کہ ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے، ہم کوئی ملک میں افراتفری اور انارکی نہیں چاہتے، ہم ملک کے بنیادی مسائل کا حل چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی حل کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگی. تو اس مقصد کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے، کیونکہ پارلیمنٹ مدر آف دی انسٹیٹیوشنز ہے، وہ تمام اداروں کی ماں ہے. وہاں پہ اگر بات شروع ہو تو وہاں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تمام اداروں کو شامل کیا جا سکتا ہے. جو میڈیا ایک بذات خود ایک بہت بڑا پلیئر ہے، ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میر شکیل الرحمان کو، اس کو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً پچھلے 8 ماہ سے اسے جیل میں نہیں رکھا ہوا، اسے یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ بیمار آدمی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اسے جب کوئی پروگرام ان کو ناگوار گزرتا ہے، جب کوئی بات منوانی ہوتی ہے، اسے فوری طور پہ وہاں پہ گاڑی لگوا دیتے ہیں. چلیں جی ان کو جیل بھیجیں جی، چلیں جی ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں پھینکیں جی. اور اس طرح سے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ریاست میں، جس ملک میں، جس حکومت کا یہ وتیرہ ہو کہ وہ میڈیا کو بھی بلیک میل کر رہا ہے، اپنے مخالفین کو، اپوزیشن کو بلیک میل کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ حکومت چل سکتی ہے؟ اس طرح سے جو ہے وہ ملک چل سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے تھوڑی دیر پہلے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں وہاں متحرک ہیں. اس اناؤنسمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
یہ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے جو کہ الیکشن رولز کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ان کے اس اعلان کی جو ہے وہ زیرو ویلیو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کو صوبے کا درجہ دینا ہے تو پھر آپ نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو تمام پارٹیز کو اور خاص طور پہ پی ڈی ایم میں شامل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ انہوں نے بالکل ایک گمک جو ہے وہ کھیلی ہے، صرف الیکشن میں وہاں سے ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا جو ہے وہ احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے، پیپلز پارٹی کے کیمپ سے بھی اور پی ایم ایل این کے کیمپ سے بھی، اور کسی کو آزاد کھڑا کر دیا ہے، کسی کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جا رہی ہیں اگلے ویک میں، اور وہاں پہ جا کے وہ سارا جو ہے یہ چٹھا کٹھا جو ہے وہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے۔ یہ بتایا کہ وزیر اعظم نے ابھی گلگت بلتستان میں خطاب کیا اور کہا کہ طاقتوروں کو کٹہرے میں لائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کس کی ٹانگیں کانپتی اور کس کے پسینے چھوٹتے ہیں۔ دیکھیں، طاقتوروں کو کٹہرے میں لانا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ طاقتوروں کو کٹہرے میں لانا جو ہے وہ جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب کی ویڈیو بنا کے اسے بلیک میل کر کے نہیں لایا جا سکتا۔ اگر طاقتوروں کو لانا ہے کٹہرے میں تو پھر لائے مالب جبا والوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں، لائے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کٹہرے میں، لائے جو اپنا وہ بی آر ٹی ہے اس کے لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں، لائے اپنا جو ہے وہ جہانگیر ترین کو کٹہرے میں، لائے وہ زلفی بخاری کو کٹہرے میں۔ یہ لوگ طاقتور ہے نا، اپوزیشن تو طاقتور نہیں ہے۔ اپوزیشن تو طاقتور نہیں ہوتی، طاقتور تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو بااختیار ہوتے ہیں، برس اقتدار ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے چور چکے جو ہیں اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لائے ان کو کٹہرے میں، اور کہے چیئرمین نیب کو تو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بلیک میل کیا ہوا ہے اسے، وہ اس جو ہے وہ ویڈیو کی بنیاد کے اوپر، اور اس کو جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے طاقتوروں کو ان کے دور میں تو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عوامی دور اور جمہوری دور آئے گا، اور اس میں جو ہے وہ ایک ایسے احتساب کی بنیاد رکھی جائے گی جو پہلے نہیں رکھی جا سکی، کہ جو بے لاگ ہو اور سب اس میں جو ہے وہ برابر ہوں، اور اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو۔ یہ نہیں کہ 35 سال پرانا مقدمہ جو ہے اسے آپ نکال کے 2 لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، اور خود جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جو کل کی بات ہے، جو ابھی یہ تازہ جو ہے یہ 300 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے چینی میں، 950 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے آٹے میں، کوئی تقریباً 1000 ارب کا ڈاکہ ڈلا ہے بجلی میں، گیس اور باقی چیزیں علیحدہ ہیں، اور ان جو ہے وہ شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ پاکستان بنے گی، اور اس حوالے سے کیا کوئی انجینئرنگ وغیرہ ود ان پی ایم ایل این یا آؤٹ سائڈ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ انجینئرنگ وغیرہ جو ہے وہ اگر انہوں نے کرنی ہے تو اس انجینئرنگ کے خلاف تو ہمارا سٹانس ہے، ہم اس انجینئرنگ سے جو ہے وہ پورا مقابلہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ نقلی فراز اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ احمد فراز کا ہی کچھ خیال کریں، لیکن انہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ فردوس عاشق اوان بننے کی جو ہے وہ ناکام کوشش میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میری آج بھی ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بڑے آنریبل آدمی تھے، بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، یہ معلوم نہیں کہ ان کو اب یہ کیا ہو گیا کہ وہ آ کے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ فردوس عاشق اوان کی بھی شایان شان نہیں۔ اچھا رانا صاحب، لاسٹ میں بتا دیجیے گا، آپ نے شبلی فراز ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم بھی سپریم کورٹ میں ویڈیوز لے جاتے ہیں، یہ بھی ویڈیو لے جائیں اور وہاں فیصلہ کر دیتے ہیں کون محب وطن ہے اور کون جو ہے وہ غدار ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ خود سے کوئی انیشیٹو لینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ جانے کا، کیونکہ وہ نہ ہو حالات خراب ہو جائیں؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جس بات کا الزام ایاز صادق صاحب پہ لگایا جا رہا ہے، اس طرح کی 21 ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے کلپ جو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ چل بھی رہے ہیں،
21 वीडियो जो है वो इमरान खान साहब की है, और उनमें से बाज़ ऐसी हैं कि जिनको आप सुन नहीं सकते, जिनको आप जो है वो ऑन एयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर वो हमें इस बुनियाद पे कि जी आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है, हमें गद्दार डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, उनकी बातें भी चली जाएँ, हमारी भी चले जाएँ। फिर जो गद्दार होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा, जो मुहिब वतन होगा उसका भी फैसला हो जाएगा। थैंक यू।